السلام علیکم۔ آوان ٹی وی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ارطغرل غازی ڈرامے کے شوقین ہیں اور آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ دیکھنے سے پہلے آپ کو اس ڈرامے کا بیک گراؤنڈ یعنی کردار وغیرہ اور اس کے مین کریکٹر ارطغرل غازی کے بارے میں پتہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین کرام، آج کل پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارطغرل غازی نامی ڈرامے کا بڑا ذکر چل رہا ہے اور لوگ اسے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ٹی وی سے باقاعدہ یہ ڈرامہ قسط وائز نشر ہو رہا ہے اور لوگ جوک در جوک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈرامہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا ہے اور پوری اسلامی تاریخ کو کور کر رہا ہے۔ تو جناب، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ارطغرل غازی کون تھے اور ان کا سلطنت عثمانیہ سے کیا تعلق تھا۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار اور عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے نے 1291 یعنی ارطغرل اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ناظرین اکرام، ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغ خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان، گلداور۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا، منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤ الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1087 میں بازطین کو بیٹل آف مانزیکرت میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاؤ الدین سربراہ بنے۔ دوستو، اسی سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغ خان رہتے تھے اور کائی قبیلے کے سربراہ ارطغرل غازی بنے، اور اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤ الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوغتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوغتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اوغتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا۔ ناظرین اکرام، پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگات آئے قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے ووہان بازطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاؤ الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے سلجوق ریاست کے، اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا، اور اسی پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو نہیں جانتی۔ ناظرین اکرام، اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ولی اللہ ہوتی ہے، جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔
ناظرین اکرام، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ دوستو، اسی جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہو، اور جس کو یہ نور نہیں حاصل ہوا وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جیسے لبرل، سیکولر، برگیڈ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ان پر ہزاروں رحمتیں فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آوان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔